یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل درس قرآن کریم میں آپ سب ہم جمع ہیں اور ہر وقت کی طرح کچھ چنندہ آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی جائے گی اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیل۔ آج میں نے جو آیتیں منتخب کی ہیں آپ کی خدمت میں پڑھنے کی، وہ بغور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون۔ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ صرف 2 آیتیں پڑھی گئی، اس سے پہلے کہ ہم ان پر تفصیلی روشنی ڈالیں، 3 مرتبہ آپ اور ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بآواز بلند درود شریف میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک بار اور اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ
وذریاتہ وأہل بیتہ وبارک وسلم۔ آپ نے ابھی قرآن پاک کی جو 2 آیتوں کو سنا، وہ 2 آیتیں ہیں 28ویں پارے کی، اور 28ویں پارے میں الگ الگ چھوٹے چھوٹے سورے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پارا قرآن مجید کے 30 حصوں میں ایک حصے کو پارا کہتے ہیں، اور سورہ جسے چیپٹر کہا جا سکتا ہے، وہ پورے ملا کر قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، اور ان 114 سوروں میں سے یہ جو سورہ کی آیت میں نے پڑھی وہ سورہ کا نمبر ہے 59 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 8 اور 9 یہ 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے وہ تو ہم سنیں گے ہی، لیکن اس سے پہلے آپ نے غور کیا کہ قرآن پڑھنے میں فرق ہوتا ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، اس خاص انداز سے پڑھنے پر ہی قرآن مجید کا ہمارے دلوں پر اثر پڑتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ویسے پڑھا، بلکہ میں نے کوشش کی اسی انداز میں پڑھنے کی، اور لوگ بھی پڑھیں سیکھیں، اس لیے کہ جس طرح ہر چیز کو بولنے، بتانے، پڑھنے، لکھنے کے اصول ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے پڑھنے کے بھی اصول ہیں۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، قرآن مجید کی ایسی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، دیکھنے میں تک ثواب رکھا ہے۔ لیکن صرف اس کو ثواب کے طور پر نہیں، یہ ثواب کا ذریعہ بھی ہے، ہماری زندگیوں کو سدھارنے کا ذریعہ بھی ہے، ہمارے اندر پیدا ہونے والی خرابیوں کو دور کرنے والا ذریعہ بھی ہے۔ اور وہ خرابیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک خرابی جسم کے اندر کچھ مرض آ جائے، اس کو ہم بیماری بولتے ہیں۔ بیماریوں کو بھی اس آیتوں کے ذریعے ٹھیک اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ان کے علاوہ ہمارے اندر جو اخلاقی برائیاں آ جاتی ہیں، وہ اخلاقی برائیاں کیا ہوتی ہیں وہ آگے سنیں گے ہم۔ تو اس طرح قرآن مجید کو بہتر سے بہتر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اب آپ بہتر کس کو کہیں گے؟ بہتر سے بہتر کا مطلب یہ ہے کہ اسے ویسا پڑھا جائے جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ بولیں گے صاحب حضور کو ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم کیسے سرکار کے پڑھنے کو سیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے۔ اب حضور کو پڑھتے ہوئے صحابہ اور اہل بیت نے سنا، جو سیکھا وہ بعد والوں کو سکھایا، اور پھر انہوں نے سیکھا بعد والوں کو سکھایا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں تجوید سے قرآن پڑھنا، یہ تجوید کیا ہے؟ تجوید دراصل ان رولز اور ریگولیشن کو کہتے ہیں جن کو پڑھتے وقت میں ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ کہاں کھینچی جائے آواز، کہاں آواز کو ناک میں گھمایا جائے، کہاں روکا جائے، کہاں ملایا جائے، ان سب چیزوں سے صرف حافظ قرآن، عالم دین یا امام صاحب، مؤذن صاحب ہی کو نہیں، ہر بندے کو سیکھنا ضروری ہے۔ اب جو نہیں سیکھے سیکھ لیں، جو سیکھے ان کو بہتر سے بہتر انداز میں پڑھنے کا شوق ہو۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کو اپنی پیاری آوازوں سے سجاؤ، قرآن کو سجاؤ۔ اب ہم اپنے گھروں کو تو سجاتے ہیں، لیکن قرآن کو سجاؤ، تو قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو پڑھا اس کو تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ پڑھنا کہتے ہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، بے شک ہمارے ہاں نعت پڑھنا ضروری ہے، کوئی محفل ہماری نعت کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن نعت پڑھنے والے پھر بھی ہم کو مل جایا کرتے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 3، کیونکہ نعت پڑھنا ماشاءاللہ سب سیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش یہ ہوتی ہے کہ بھائی نعت پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہر نعت پڑھنے والے کو اور نہیں پڑھنے والے کو قرات بھی سیکھنا چاہیے۔ قرات سیکھنے کے لیے ہم کو کوشش کرنی ہے، میں اس کے معنی بتاؤں گا بھی، قرات سیکھنے کے لیے فکر کرنی ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم کو جس میں فائدہ ہے ہم وہ حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ امریکہ جا رہا ہے، آسٹریلیا جا رہا ہے، کینیڈا جا رہا ہے، انگلینڈ جا رہا ہے، تو وہاں جانے سے پہلے انگلش
سیکھتا ہے. ارے بھائی یہاں تو انگلش پڑھ لیا, پھر نہیں, وہاں کی انگلش, وہاں جا کے مجھے رہنا ہے تو وہاں کی انگلش کے لیے خاص طور سے ایک باقاعدہ ایک ایگزام ہوتا ہے. پہلے ٹوفل ڈی بولتے تھے اس کو, ابھی IELTS چل رہا ہے, اس طرح کے اور ایگزام سے. تو ان ایگزامس میں کیا ہوتا ہے, بچہ بھائی انجینئرنگ کرا ہوا, انگلش آتی نہیں, انگلش کے اندر مہارت کے ساتھ ساتھ اس کا ایک طرز ہوتا ہے, لہجہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ایکسنٹ. سسٹم, امریکن ایکسنٹ الگ ہوتا ہے, آسٹریلین ایکسنٹ الگ ہوتا ہے, انگلش کا الگ ہوتا ہے. تو یہ سب کیوں سیکھنے سے ہو, میں آپ کو سیکھنے سے منع نہیں کروں گا, ضرور سیکھیں, مگر جیسے ہم دنیا کا فائدہ دیکھ کر اس کا ایکسنٹ سیکھ رہے ہیں, جو آپ نے ابھی سنا وہ قرآن پڑھنے کا ایکسنٹ ہے, وہ ہر کسی کو سیکھنا چاہیے تاکہ خود اسے اطمینان ہو اور دوسرے سننے والوں کو بھی اس سے سکون نصیب ہو. چلیں, یہ تو ہی قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے بارے میں. اب آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. یہ پڑھ لیا ہے میں نے, اب اس کا ترجمہ سناتا ہوں. ان فقیروں کے لیے جو مہاجرین نے ہجرت کر کے آئے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ان کے اموال بھی ان سے چھین لیے گئے ہیں, اور کہا یبتغون, لیکن یہ اللہ کی خوشی کے لیے, فضلاً, اللہ کا فضل چاہتے ہوئے, من اللہ ورضوانا, اللہ کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے ہوئے نکل گئے گھروں سے. وینصرون اللہ, اور وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے رہے ہیں. اولئک هم الصادقون, یہی سچے لوگ ہیں. اب جب میں آپ کی خدمت میں ترجمہ رکھوں گا تو بات پوری طرح واضح نہیں ہوگی, تو اس کا بیک گراؤنڈ جب عرض کروں گا تو بات اور اچھی طرح سمجھ آئے گی. چلیں, دراصل ہو رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو مال دیا ہے, وہ مال کیوں دیا ہے؟ ضروریات کی تکمیل کے لیے دیا ہے. تو وہ ضروریات کی تکمیل کے لیے مال دیا ہے, اس میں کیا صرف میرا اپنا, میری بیوی, میرے بچوں, میرے والد والدہ کا ہی ہے, یعنی دوسروں کا بھی حق ہے؟ ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس جو باتیں ہمارے دین میں سکھائی جاتی ہیں ان کو دیکھ کر غیر پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس اتنا اچھا سسٹم ہے, بہترین سسٹم ہے, لیکن ہم اس سسٹم کو سمجھتے نہیں. ہمارے ہاں جو چیز آج کل دیکھی جا رہی ہے, بہت تکلیف ہو رہی ہے. دیکھیں کہ بس اسٹینڈس پر اور چوراہوں پر, مساجد کے پاس, مختلف مقامات پر بھیک مانگنے والے بہت ہو گئے ہیں. ان میں کتنے ایسے ہیں جو واقعی ضرورت مند ہیں, اور کتنے ایسے ہیں جن کو بھیک نہیں مانگنا چاہیے. اب ہم تو دے دیتے چلتے تھے, لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ مانگنا اسی کے لیے جائز ہے, مانگنا اسی کے لیے جائز ہے جس کے پاس اب کھانے کو کچھ بھی نہیں, کچھ ہے ہی, ایک وقت کا کھانا تو نہیں ہے اس کے پاس, اس کو دے سکتے ہیں. لیکن اب ہم دے دیتے ہیں حسن زن کے قریب, اور اس بات کا فائدہ اٹھا کر بہت سارے غیر مسلم بھی برقع پہن کے ٹوپی پہن کے لینے کے بعد اب ہم دے دیتے. خیر, تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن مال کا خرچ کہاں کرنا ہے؟ آپ یہ کھانے پہ خرچ کیجئے, آپ اپنے ضروریات پہ خرچ کیجئے, اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ہے, فطرہ ہے, قربانیاں, کچھ دنوں میں قربانی آنے والی, اس کے علاوہ آپ کو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے. ان سب چیزوں کا بحیثیت مسلمان ہم کو سیکھنا پہلے ضروری ہے, سیکھنے کے بعد اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں عمل کرنا ضروری ہے. تو ہوا یہ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں کہیں سے بہت مال آیا, پیسہ دولت بہت آیا, تو اس پیسے اور دولت کو کس میں تقسیم کریں گے؟ وہ پیسہ کہتا تھا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن جب حضور کی خدمت میں آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ان کو دو, کن کو دو. پہلی بات ان فقیروں کو دیجیے, فقیر مطلب محتاج, ضرورت مند, ان فقیروں کو مال دیجیے جو مہاجرین ہیں. اب یہ لفظ مہاجرین آپ کے لیے, بعض لوگوں کے لیے تو قرآن ہے, لیکن
آج ہمارے نوجوانوں کے لیے نیا ہے. مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ اب سنیں. مہاجر یہ کہتے ہیں ہجرت کرنے والے. ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں ایک مقام پہ آپ پہلے رہتے تھے, یہاں سے آپ نے دوسرے مقام پر جا کے اپنے آپ کو بسا لیا, اس کو کہتے ہیں ہجرت. اور آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا یہ اگر میں کہوں کہ مکہ مکرمہ میں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, وہیں آپ کی ولادت ہوئی, وہیں آپ کے 40ویں سال میں قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا, وہیں پر آپ نے اور مزید 12-13 سال گزارے. وہیں آپ کو جب اللہ کی طرف سے حکم آیا, آپ نے لوگوں کو دین کی, اسلام کی باتیں سکھائیں, ایک اللہ کو ماننے عبادت کرنے کا حکم دیا, تو لوگ جڑتے گئے. آپ تفصیل سنتے ہیں, آپ سب سے پہلے کون اسلام لائے اس کا. لیکن یہ لوگ مکے میں بڑی تکلیف میں تھے, کیونکہ لوگ ستاتے تھے, بہت مان کرتے تھے. قصور, تم اللہ کو ماننے والے, تم ایک کو ماننے والے, ہم کئی کو ماننے والے, کئیوں کو ماننے والے, تم بھی کئیوں کو مانو. تو چنانچہ ہوتے ہوتے 12-13 سال میں اتنا ظلم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا, اے حبیب یہ لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے, اور آپ کے جو صحابہ ہیں, آپ کے جو قربا ہیں, رشتہ دار ہیں, اہل بیت, ان کے دشمن بن گئے, لہذا اب آپ مکہ چھوڑ دیجیے. یہ مکہ چھوڑ کر حضور کہاں تشریف لے گئے؟ یہ بات سب کو معلوم ہے, صرف یاد دلانی ہے. مکہ چھوڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مکہ چھوڑ کر مدینہ جو تشریف لے جانا ہے حضور کا, مکہ پہلے وطن تھا حضور کا, اب مدینہ کو آپ نے وطن بنا کر یہاں قیام کیا, یہاں آپ کا اسٹے ہو گیا. اس عمل کو, وہاں سے یہاں آ کے رہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں, انگلش میں مائگریشن کہتے ہیں اس کو. اور یہ جنہوں نے ہجرت کی ان کو مہاجر کہتے ہیں. آپ کہیں گے ابھی تو بات حضور کی ایک تنہا ذات مبارک نہیں, حضور کے ساتھ کوئی صحابہ, کئیوں صحابہ وہاں سے یہاں شفٹ ہو گئے, اس کو ہجرت کہتے ہیں. ایک اور بات آپ کو یاد دلاؤں ہجرت کے بارے میں, وہ یہ کہ ہمارا ملک آزاد ہوا 1947 میں. اس وقت کے حالات آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, ڈرامے بھی بتاتے ہیں یا نیٹ پہ پڑھتے ہیں, کتابوں میں پڑھتے ہیں. اس وقت انڈیا پاکستان ایک تھا, لیکن حالات اس وقت سیاسی کچھ ایسے ہوئے کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی اب وہ مسلمانوں کا خاص ہے, وہاں چلے جانا. تو بہت سارے مسلمان یہاں سے جو انڈیا کے تھے وہ لوگ پاکستان شفٹ ہو گئے, ان کو مہاجرین کہتے ہیں. سیم وہی مہاجرین. ادھر والے ادھر آ گئے. ادھر والے ادھر کون ہے صاحب؟ جی ہاں, ادھر والے جو غیر تھے انہوں نے سوچا کہ وہ انڈیا ان کا ہوگا, وہ ادھر آ گئے. لیکن پھر یہاں کے لوگوں نے سوچا کہ بھئی ہمارا ملک ہے, ہم رہیں گے یہاں پہ, اس کو آزاد کرنے میں جن کو جانا ہے جائیں. تو وہ جو گئے وہ مہاجر کہلاتے ہیں. ہم یہیں رہتے ہیں. اب بھی کچھ لوگ امریکہ شفٹ ہو جا رہے ہیں, کچھ لوگ کہیں اور شفٹ ہو جا رہے ہیں, مالک اور اثر چلے یہاں کا سب بیٹ بچار کے ادھر شفٹ ہو جا رہے ہیں, ان کو کہتے ہیں ہجرت کرنے والے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہاں سے وہ لوگ مکے سے مدینہ کیوں آئے تھے, کیسے آئے تھے؟ اپنا دین بچانے کے واسطے آئے تھے. وہاں ان کی زمینیں, جائیدادیں, سب کچھ تھی, سب چھوڑ دے کے آئے. مدینے میں کون تھا ان کا؟ مدینے میں کوئی نہیں تھا. لیکن مدینے میں جو لوگ پہلے اسلام لا چکے تھے انہوں نے دعوت دی, حضور ہمارے پاس آپ تشریف لائیے, ہم آپ کی خدمت کریں گے, آپ کے ساتھ آنے والوں کی خدمت کریں گے. تو جو لوگ مدینے میں پہلے سے رہنے والے تھے مسلمان, ان کو ایک خاص نام دیا گیا, وہ ہے انصار. انصار کا مطلب ہے مدد کرنے والا. وہ مہاجر کا مطلب ہجرت کرنے والا. اور وہ ہجرت کر کے ادھر سے آئے تو یہاں ان کے پاس کچھ نہیں ہے, نہ گھر ہے, نہ کھانے کو کچھ ہے, نہ کمانے کو کچھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو سرکار کیا کی معلوم, بہترین یہ چیزیں سننے سے ایک تو معلومات میں اضافہ ہوتا, اور دوسرے ہمارا ایمان تازہ ہوتا کہ ہمارے آقا نے ہم کو کتنی محنتوں سے دین پہنچایا, اور ہم آج اپنے اس دین سے کتنا خود قریب ہونا چاہتے ہیں اور ہونا چاہیے. تو سرکار نے کیا کیا, وہاں سے
جو لوگ آ گئے تھے، یہاں جو لوگ رہتے تھے یہاں کے مسلمان تھے. وہ لوگ کیسا مسلمان ہوئے تھے؟ تو وہ لوگ حج کے موقع پر آتے تھے تو یہاں سے کچھ لوگ جا کے سرکار کی خدمت میں مسلمان ہو کے آئے تھے. تو وہ لوگ یہاں پھیلا رہے تھے اسلام. یہاں تھوڑا امن تھا، وہاں پہ باقاعدہ نماز وغیرہ بھی شروع ہو چکی تھی. الغرض حضور نے کیا کیا، مکے سے آنے والے ایک صحابی کو، مدینے میں رہنے والے ایک صحابی کو، دونوں کو بلا کے بولے آج سے تم دونوں بھائی، تم دونوں بھائی. اس کو کہتے ہیں بھائی چارگی، مواخات بولتے ہیں. ہر صحابی کو حضور نے وہاں سے آنے والے صحابی کو یہاں کے ایک صحابی کے ساتھ جوڑ دیا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کے گھر میں رکھ لیا، کھلائے پلائے سب کچھ کرے ہر طرح سے. تو یہ ہے صحابہ کرام کی دو قسمیں، ایک ہے مہاجرین، ایک ہے انصار. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک مقام پہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. یہ لوگ جو پہلے اسلام لائے، ابتدا میں اسلام لا کے سبقت لے لیے، اور بھی وہ لوگ جو ہجرت کرے، اور بھی لوگ جو مدینے کے رہنے والے مدد کرے، اور بھی وہ لوگ والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جو ان کی اتباع کرے، فالو کرے، ان کو ان کے طریقے پہ چلے احسان کے ساتھ. احسان مطلب خوش دلی کے ساتھ، اور احسان کی ایک تعریف سرکار نے بتائی ہے، اس کی مناسبت سے دیکھا جائے تو نیکی اور تقوی پرہیزگاری کے ساتھ. تو کیا کرے اللہ تعالیٰ کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. یہ صحابہ کی تعریف ہے. تو ان لوگوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہا جاتا ہے اس آیت کی بنیاد پر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر فرمایا فقراء کے لیے، جو فقیر ہیں محتاج ہیں، ان کے لیے ہے وہ مال. حضور کو مال تقسیم کرنے کے لیے جب آیا تو حضور کے لیے اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا اب ان کو دیجیے. کن کو دیجیے؟ ان مہاجرین کو دیجیے جو ہجرت کر کے آئے، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، گھر نہیں ہے ان کا، اور ان کا اموال بھی، مال بھی ان کا کھینچ لیا گیا ہے. اس کے بعد کہا یہ لوگ وہاں سے جو آئے ہیں کسی لالچ کے لیے، کسی چیز میں نہیں آئے، یہ تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کا رضوان پانا چاہتے ہیں. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تو یہاں پہ ان لوگوں کی تعریف ہوئی جن لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی تھی، ان کو مال دیجیے. اچھا، اب دوسری قسم، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. تو دوسری آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ، مدینہ منورہ میں جو پہلے سے رہتے ہیں. دار کہتے ہیں گھر کو، دار کہتے ہیں چار دیواری کو، اور مدینہ منورہ کو دار الہجرہ کہتے ہیں. وہ مقام جدھر سرکار نے ہجرت فرمائی، اور اسی کا نام ابتدا میں شروع میں یثرب تھا. یثرب کا مطلب بہت آب و ہوا خراب جہاں کی ہو اور جہاں پر بیماریاں ہو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تو یہاں کی آب و ہوا خراب تھی، سب کچھ تھا. حضور کی آمد ہوئی تو وہ جو آب و ہوا خراب تھی، حضور کی برکت سے وہاں کی آب و ہوا صحت بخش ہو گئی، شفا بخش ہو گئی، اور وہ جو بیماریوں کا اڈا سمجھا جاتا تھا حضور کی قدموں کی برکت سے شفا خانہ بن گیا، شفا خانہ بن گیا. وہاں کے پانی میں شفا، وہاں کی ہوا میں شفا، وہاں کے مٹی میں تک شفا ہے مدینہ منورہ کی. اور مدینے پر پھر سنیں گے انشاءاللہ. مدینہ آپ کو معلوم ہے وہ مدینہ جس کا نام سنتے ہی ہمارے دلوں میں ایک خوشی آ جاتی ہے. مدینہ تو کیا خاص بات ہے مدینے میں؟ وہ حضور کا شہر ہے، حضور کا پیارا شہر ہے، حضور کا پسندیدہ شہر، حضور کا چہیتا شہر ہے، بلکہ اللہ رسول دونوں کا چہیتا ہے. مکہ اپنی شان رکھتا ہے، مدینہ اپنی شان رکھتا ہے. شہر مدینہ پر بھی کبھی عرض کروں گا، لیکن آج میں وہ عرض کر دوں کہ وہاں رہنے والے وہ لوگ جو مدینے میں رہ کر مکے سے آنے والوں کی مدد کی. کیسے مدد کی ہے؟ اللہ اکبر. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، جو پہلے ایمان لا چکے ہیں اور اس گھر میں رہتے ہیں، گھر کو ٹھکانہ بنائے ہوئے ہیں، ایمان میں وہ کامل ہے. یحبون من ہاجر الیہم،
کوئی وہاں سے ہجرت کر کے ان کے پاس آتا ہے تو آنے والے سے محبت کرتے ہیں. دیکھیے ایک بات بہت اہم ہے موجودہ دور کی، حالات ایسے ہو گئے ہیں، آپ کے پاس کوئی مہمان آ رہا ہے تو آج کی تاریخ میں مہمان کے آنے پر لوگوں کو اتنی خوشی نہیں ہوئی. ارے بھائی میں کچھ آنا ہے، بہت کئی بار وہ ہے یہ ہے. اور آپ کو یہاں جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، بزرگوں کو تو معلوم ہی ہے، ہم بھی اپنے بچپن میں دیکھے پہلے لوگ اپنے رشتے داروں کے پاس جا کے مہینوں رہ جاتے تھے، 8-8 دن رہ جاتے تھے، اور وہ لوگ آنے والوں کا ایسا استقبال، ایسا خوشی سے ان کو کھلاتے پلاتے، اپنائیت تھی. اب کم ہوتے جانا. تو یہ تو یہاں کی حالت، مہمان آیا 2 دن 3 دن کے واسطے آیا تو ہم ایسا سوچ رہے ہیں، 1 دن کے واسطے آیا تو ہم ایسا سوچ رہے ہیں. لیکن وہ لوگ یہ تھے کہ وہاں وہ بندہ چند دن رہنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، ہجرت کر کے آ رہا ہے، تو ہجرت کر کے وہ یہاں آنے پر اس کو گھر میں ہی رکھنا ہے، اور ایسا گھر میں رکھنا ہے کہ گھر کا فرد بنا کے رکھنا ہے. انہیں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کھلانا پلانا سب کچھ دینا ہے. اب آپ سنیں گے آگے، میں ترجمہ سنا کے اس کی تفصیل کروں گا کہ وہ لوگ جو مدینے میں رہ کر ایمان والے ہیں اور ایمان سے انہوں نے پناہ حاصل کی ہے، مدینے میں رہتے ہیں، وہ مدینہ آنے والے ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یحبون، اور کیا کرتے ہیں؟ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. اور جب کوئی مال دولت اللہ رسول کی طرف سے ہجرت کرنے والوں کو دیا جاتا ہے تو ان کے دل میں کچھ بھی خرابی نہیں آتی. ارے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، ہمارے کو دینا چھوڑ کے ہم لوگ کو دے لے رہے ہیں، ایسا نہیں سوچتے. دل صاف ہے ان کے. کس کے؟ ہجرت کرنے والوں کی، مدد کرنے والوں کے. اس کے بعد سنیں صاحب، جو چیز خاص ہے یہاں بولنے کی، جس کو موجودہ دور میں بہت سخت ضرورت ہے، بچے میں ضرورت ہے، بڑے تو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک کہ جب کچھ تقسیم کیا جاتا ہے مال دولت وغیرہ مہاجرین میں، تو یہاں رہنے والے مدینے والوں کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. خوشی ہاں سرکار دے دیجیے، ان کو دے دیجیے، ان کو دے دیجیے. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر دوسروں کو، یعنی ہجرت کر کے آنے والوں کو پریفرنس دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. قربانی مطلب خالی بانٹنا ہی نہیں، بلکہ کسی چیز کو اپن خود ضرورت مند ہے لیکن اپنے سے زیادہ دوسروں کو ہی نہیں دینا. یہ ایثار مسلمانوں کی پہچان تھی، یہ ختم ہوتی جا رہی. تھوڑی دیر کے لیے ایک منظر آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا. بس میں جا رہے ہیں آپ، پہلے ایسا ہوتا تھا، اب نہیں ہو رہا، بہت کم ہو رہا ہے ایسا. پہلے ایسا ہوتا تھا، کوئی خاتون کھڑی ہوئی ہے، کوئی بزرگ ٹھہرے ہوئے ہیں، نوجوان اٹھ جاتے تھے، چاچا آپ بیٹھیے، حضرت آپ بیٹھیے. اب نہیں ہو رہا، اب نہیں ہو رہا، میں بیٹھا ہوں، جانا ہے. جبکہ کوئی بوڑھا آدمی ہے تو اس کی کمر درد ہوگی کھڑے رہنے میں، تکلیف ہوگی، کمزور ہے، بڑے کی عزت کرنا ہے، آپ تھوڑے ٹھہر سکتے ہیں، دم ہے آپ کے نہیں. آج کل کم ہو گیا ایسا. ہر چیز میں پہلے میں جاؤں، ہوتا تو کیا عرض کروں آپ سے، میں ہر چیز میں میرے کو ہونا پہلے. میری اپنی یادداشت میں ہے، یہ بزرگوں کو بھی یاد ہوں گا. حیدرآباد کا ہوں میں، کہیں باہر کا نہیں ہوں. میرے پورے آبا و اجداد یہیں کے. جب یہاں دعوت میں کوئی جایا کرتے تو کیا ہوتا تھا معلوم؟ وہاں اندر کھانا نکال دیا جاتا اور اس کے بعد جو آدمی میزبان ہیں، جو ہوسٹ ہے، انہیں آ کے ایک ایک کو بولتا تھا صاحب چلیے. تو آہستگی ساتھ ہلو ہلو جب تک، اچھا ان کو بولے میرے کو نہیں بولے تو میں اٹھتا ہی نہیں یہاں سے. جن کو بولے انہیں جانا. اب میں بغیر بولے کے جانا برا سمجھتا تھا. ارے میں گھوڑے سے کیسے جاؤں؟ کیا میرے گھر میں کھانا نہیں ہے؟ یہ سمجھ جاؤ پہلے سمجھ. اور وہ میزبان جو ہوسٹ ہے وہ کہاں کے صاحب چلیے صاحب چلیے، بڑے وقار کے ساتھ، بڑی ڈگنی کے ساتھ جاتے تھے. اب کیا حال ہوگا؟ اب کیا حال ہے بولیے؟ اب حالت یہ ہے کہ بس اشارہ بھی نہیں ہوا، جا کے ٹھہر گئے ہم. اب نکالو جلدی، تو آ گئے ہم لوگ. تو یہ ہمارے حیدرآباد کی پہچان تھی پہلے. اب ہر دعوت میں ہم دیکھ ارے صاحب 100 میٹر کی دوڑ بھاگ، ارے جاؤ
اس میں کس کس کا قصور ہے میں نے بولتا، لیکن کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ اب بولیے صاحب آپ ایسا بول رہے ہیں، اب آپ کے جیسا ہم بیٹھے رہیں گے وہاں تو کیا سیٹا ختم ہو جائیں گے نا، سیٹا ختم ہو جائیں گے۔ ارے تو سیٹا ختم ہو گئے تو آپ ایک بار نہیں کھائیں گے کھانا تو کیا انتقال ہو جائے گا؟ اب آپ کو سناتا ہوں واقعات میں یہ ٹاپک آج اتفاق سے ذہن میں آیا یہ تو میں عرض کروں صحابہ کرام پچھلے کے لوگ کیسے تھے؟ یہ تو خیر حیدرآباد کی پرانی تاریخ غلام ابھی آئیے، وہ لوگ دوسروں کے لیے ایثار کیسا کرتے تھے، اپنے آپ کو ضرورت رکھ کے بھی دوسروں کی فکر کرتے تھے۔ اس کے 2-4 واقعات آپ کو سنا رہا ہوں۔ صحابہ کرام مکے سے آنے والوں کی، مدینے میں رہنے والے کیسا مدد کرتے تھے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مدینے میں رہنے والے صاحب ادھر آئیے، آپ یہ مکے سے آنے والے ہیں، یہ آج سے آپ کے بھائی ہیں، آپ ان کو لے آ کے رکھ لیجئے۔ وہ بولے بھائی نا بھائی سچی مچی کے تو ان کے بھائی تو نہیں ہے نا۔ اب انہوں نے لے آ کے گھر میں رکھ لیے، لے جا کے بولے دیکھو یہ میرا گھر ہے، یہ میرا باغ ہے، آج سے آپ میرے بھائی، یہ عمر سے حدیث میں برا واقعہ، آج سے آپ میرے بھائی، سرکار نے میرے بھائی بنا دیا آپ کو، میرا آدھا گھر آپ کا، میرا باغ اتنا بڑا باغ ہے گجنو، یہ آدھا باغ آپ کا، ہر چیز میں آدھا آدھا، آپ میرے بھائی بن گئے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے آئے تھے، ان کو بھی سرکار نے ایک صاحب کا بھائی بنا دیا۔ وہ جا کر کہنے لگے صاحب تو کوئی میرے پاس اتنا مال ہے، اس مال میں کا آدھا میرا، یہ میرا اتنی جائیداد ہے، اس میں سے آدھی آپ کی۔ حالانکہ حضور ایسا نہیں فرمائے تھے کرنے کے لیے، ان لوگوں نے جذبات ہی کیا۔ اس کے بعد بولے صاحب آپ وہاں سے آئے ہیں، گھر تو مل گیا، پیسے بھی مل گئے، اب آپ کو بیوی وغیرہ نہیں ہے، تو لہٰذا میرے 2 بیویاں ہیں، میں آپ کے سامنے دونوں کھڑا کر دیتا ہوں، آپ کسی ایک کو پسند کر لیجیے، پھر میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ ان سے عدت کے بعد شادی کر لیجیے۔ ہر چیز میں آدھا آدھا، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے لیے کتنا بڑا دل چاہیے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں وہ وسعت رکھی تھی، وہ بات تھی۔ خیر بعد میں سرکار نے فرمایا نہیں بھائی آپ لوگوں کو باغاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کی تھوڑی مدد کرو، یہ لوگ اپنے ہاتھ پر۔ اچھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جن کے متعلق ابھی آپ نے سنا، وہ کیا کہنے لگے بھائی نہ آپ کا گھر چاہیے میرے کو، نہ آپ کا جو ہے یہ آپ کے ازواج میں سے میں وہ کرنے والا ہوں، وہ آپ بول دیے آپ کا ایثار قربانی، آپ کا میرے لیے جو آپ جذبہ رکھتے قابل قدر ہے، لیکن آپ میرے کو تھوڑے سے پیسے قرض دیجئے اور بازار کا پتہ بتا دیجئے، ختم، باقی میں کر لوں گا۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے بہترین بزنس مین تھے، آپ وہاں سے کچھ پیسے لیے اور انہوں نے جا کر پھر دہی وغیرہ کا کاروبار شروع کیا۔ حالت یہ تھی صاحب وہاں سے جو آپ ترقی کرنا شروع کرے تو آپ کے واقعات میں لکھا ہے جس وقت آپ کا وصال ہوا، ظاہر سی بات ہے بھائی ایک 10 سال 20 سال کے بعد ہوا ہوگا، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے گھر میں زکوٰۃ وغیرہ سب دینے کے بعد سونے کی اینٹیں رکھے ہوئے تھے۔ ایسا بزنس کرے آپ، حالانکہ مکے سے آئے تھے کچھ نہیں تھا، کیسا محنت کرے کسی کو ڈبائے، سوال ہی نہیں ہے، صحابہ ہے، سرکار کی تربیت یافتہ ہے، تو اس طرح ہم محنت کرنے کو پیچھے ہٹتے۔ خیر انہوں نے تو ایثار بتایا، انہوں نے اپنا کام کیا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ایسا وہ لوگ ایثار مطلب کسی کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائز کرنا، لے کے اپنے آپ کو کاٹ لو نہیں بول رہے، اپنی خواہش کو چھوڑنے کے لیے دبا لیجیے اور اس کا خیال رکھ لیجیے، ان کا خیال کیجیے۔ کھانے کے لیے بھی ضروری ہے ہمارے لیے، آپ کو معلوم ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں دعوتوں میں، پہلے ایسا ہوتا تھا، ہم دیکھیں اپنے آنکھوں سے کہ جب بھی کبھی کوئی ڈش آتی تو سوب ہو جانے کے بعد میں بچا تو لیتے تھے جن کے ہاتھ میں ڈش، اب ادھر نہ ادھر 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 ادھر، خلاص آپ دوسرے منہ تک کرو، یہ ہو گیا ہمارا حل۔ نہیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، یہ یوں ہی چپ مذاق سے نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہاں آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، اہل علم کے ساتھ رہیں گے
تو آپ دیکھیں گے نہیں آپ پڑھ لیجیے آپ پڑھ لیجیے. صحابہ کیسا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ ایک شخص، غربت کا زمانہ تھا، شروع کا زمانہ غربت کا تھا، بعد میں آیا مال حضور کے وصال کے بعد، اور شروع میں تو بہت حالات خراب تھے. ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، حضور کی صورت شکل دیکھ کے بولے کیا میاں تم بہت زیادہ جو ہے تھکے ماندے دکھ رہے ہیں، مسافر ہوں سر، کھانا کھایا؟ نہیں کھایا کھانا. اچھا ٹھیک ہے. تو حضور کیا کیے، واقعات حدیث میں لکھے ہیں، کیا کیے، اپنے گھروں میں معلوم کروائے، اپنی زوجہ مکرمہ کے پاس، بیوی عائشہ کے پاس رضی اللہ عنہا، بیوی حفصہ کے پاس معلوم کرے گھر میں کچھ ہے تو ایک مہمان آیا ہوا ہے اس کو نہیں کچھ بھی نہیں. اب کیا کریں گے؟ تو آخر کار حضور نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ گھر میں کسی کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے، سرکار کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کسی زوجہ کے پاس، ام المؤمنین کے پاس، تو صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان نے اعلان کرنا ہے کہ ایک بندہ اللہ کا آیا ہوا ہے، بھوکا پیاسا ہے، کوئی ہے جو اس کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری لے. صاحب وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ مالدار لوگ ہیں، وہ لوگ بھی غریب ہیں، اس لیے محتاج ہیں لوگ. لیکن حضور کے ارشاد فرمانے پر ایک صاحب اٹھے، سرکار میں لے آتا ہوں، میں اپنے گھر لے آتا ہوں. انہوں نے لے کے گیا، لے کے اپنے گھر گئے شام کا کھانا کھلانے کا واسطے. ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں، شام میں رکھ لیتا ہوں. وہاں جا کے ان کو باہر رکھ کے بیگم کو پوچھے بیگم اب شام کا کھانا کھانے کا کچھ ہے؟ تو بولے دیکھیے بات کیا ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، 1-2 روٹیاں سب کو 2-3 روٹیاں ہیں، وہ بچوں کو کھلانا ہے، نہ آپ کے واسطے کچھ ہے نہ میرے واسطے کچھ ہے، بچوں کو کھلا کے سلا دیں گے تھا پک کے. تو بولے میں ایک مہمان کو لے کے آیا ہوں. ارے مہمان آیا ہے، خوشی کی بات ہے، اب کیا کریں گے، کھانا تو بہت کم ہے، کیا کریں گے؟ تو میاں صاحب تو سوچنے میں ہیں، بیوی صاحبہ بول رہے ہیں آپ فکر مت کریے، سرکار بھیجے ہیں، اللہ کا بندہ آیا ہے، مہمان آیا ہے، بلا لیتے. میں کیا کرتی ہوں، اس زمانے میں بھی گوشہ پردے کے احکام نہیں نکلے تھے، میں کیا کرتی ہوں بچوں کو بہلا پھسلا کے تھپک کے سلا دیتی ہوں، اور پھر روٹی جو بھی ہے کھانا کھانے کا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. تو بولے ایسا ہوا تو وہ بندہ کیسا کہیں گا، تو ایک کام کرنا، دسترخوان بچھا کے انہیں بھی بیٹھ جاتا، آپ بھی بیٹھ جانا، میں بھی بیٹھ جانا، بیٹھ کے چراغ کو ذرا برابر کیے جیسا کر کے بجھا لینا. ایک کام یہ کرنا. دوسرا کام یہ کرنا کہ اپنے منہ کو ہلاتے رہنا تاکہ یہ سمجھ کے کہ میں کچھ کھا رہا ہوں. واہ 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 واہ. اور ہم ایسا کرتے رہیں گے تو وہ بندہ تو کم سے کم پیٹ بھر کے کھا لیں گا، باہر سے آیا ہوا ہے، بھوکا پیاسا ہے، گرچہ کہ ہمارے بچوں کو بھی بھوک لگی ہوں گی، ہم کو بھی بھوک لگی ہوں گی، ہم کل کھا لیں گے، آج یہ سرکار کی طرف سے آیا ہے، مہمان آیا اللہ کا، ہاں اس کو کھلا دیں گے. اس پر عمل ہوا. بچوں کو بہلا بھسلا کے نہیں بیٹے اپن کھائیں گے، موبائل آ رہے ہیں سلا دیں، اور یہ بیٹھ گئے، یہ دونوں مل کے کھا رہے ہیں، کھانے میں انہوں خالی ہاتھ ہلا رہے ہیں. یہ جو صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس ان کا نام آیا ہے، بعض روایتوں میں ایک اور صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری کے بارے میں گئے، دونوں انصاری صحابہ. یہ لوگ اپنے مہمان کی اس طرح مہمان نوازی کر رہے ہیں، لائٹ بند کر دے کے کھانا انہیں کھانا، اس کا پیٹ بھرنا. آپ بولو صاحب یہ کردار کب آ سکتا ہے، یہ مزاج کب بنے گا ہمارا، یہ کیفیت کب ہوگی ہماری؟ سنیے، رات میں وہ صاحب جو مہمان آئے ہیں انہوں یہ سمجھ نہیں لوگ بھی کھا رہے میرے ساتھ، منہ چلتے جا رہا، کھا رہے کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ ہے 2 بچوں کا کھانا. اگر ان کو کافی نہیں ہوا تو لہٰذا انہوں خالی ایکٹنگ کرتے رہ گئے، انہوں بھی خالی سوچتے رہ گئے، انہوں چراغ کو کھلانے کے چکر میں بجھا دیے. اب وہ 5 آدمی تھے، 2 بچے، ایک ماں ایک باپ، یہ 4 آیا ہوا مہمان. وہ جو کھانا تھا وہ 5 میں سے معلوم ہی آنے والے کو، وہ 5 میں سے 4 بھوکے رہے، ایک بندہ کھایا کھانا، ایک ہی بندہ کھایا کھانا. کھانا کھا لیے بعد میں کیا کرے ہوں گے؟ میں آپ کو یہ بھی دعوت دے رہا ہوں، میں آپ ہم سب غور کریں، ہمارے گھروں میں آج کتنی فراوانی ہے،
ہم بجائے شکر کرنے کے ناشکری کرتے ہیں. وہ لوگ کیسے تھے؟ مگر ایمان دین اس پر اللہ کو منانے رسول کو منانے میں آگے. کھانے کی فکر نہ پانے کی فکر. اب آپ بولیے رات کیسے گزری ہوں گی ان کی؟ وہ خاتون کیسا سوئے ہوں گے رات میں؟ بھوک ستائی تو نیند آتی تھا. وہ محترم کیسا سوئے ہوں گے؟ وہ بچوں کو کیسا سنبھالے ہوں گے؟ اب دوسرے دن جانا ہو جا کے کچھ کمانا کوئی مزدوری کرنا کر کے لانا تبھی جا کے پھر بنے گا کھانا. تب تک کچھ نہیں ہونے والا نہیں ہے. ہائے 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 اللہ اکبر. ادھر یہ سب کچھ چل رہا ہے ادھر یہ سب کچھ چل رہا ہے. صبح ہو گئی رات بے چینی میں تڑپی وہ بندہ تو کھا کے سو رہا مزے میں. یہ لوگ بے چین رہے. اس کو کہتے ہیں ایثار. یہ ایثار سیکریفائس. تب سرکار کی خدمت میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے. اللہ اکبر. فجر کی نماز کے بعد حضور کا طریقہ مبارک تھا ایسا رخ اپنا مصلی کی طرف کر کے بیٹھتے تھے. بیٹھ کے وہ صحابی جن کو رات میں یہ سب شرف ملا ان کو دیکھ کے سرکار مسکرا رہے مسکراتے جا رہے مسکراتے جا رہے. انہوں نے بولے سرکار میرے اللہ کی خدمت ہے کیا؟ تو بولے دیکھو تم نے ابھی اللہ کے رسول ہیں صاحب تم نے جو کیا اللہ نے تمہارا کیا ہوا پسند کر لیا. اور انہی کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. ان کی تعریف کرتے ہوئے حق میں نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو یہاں پہلے سے رہتے ہیں اور ہجرت کر کے آنے والوں کی اتنی محبت کرتے ہیں اور ان کو کھلانے میں کبھی دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے. خود ان کو ضرورت ہے خود گھر والے کو ضرورت ہے لیکن اپنی ضرورت پر آنے والے کی ضرورت کو اہمیت دینا. پھر عرض کروں گا میں اپنی ضرورت کو پیچھے ڈال کے آنے والے کی خدمت کرنا خود بھوکے رہ کے دوسرے کو کھلانا. ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کر سکتی ہے ایک باپ اپنے اولاد کے لیے کر سکتا ہے لیکن نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اچھا بھائی ایسا کرنے پر کیا ملنے والا ہے؟ مجھے بولیے کیا ملنے والا ہے؟ اللہ پیسہ ملنے والا ہے جائیداد ملنے والی ہے سونا ملنے والا ہے چاندی ملنے والا ہے. جو چیز ملنے والی ہے وہ ہے اللہ رسول کی خوشی. اللہ رسول خوش ہو جائے اور اللہ رسول خوش ہو گئے ہو بھی گئے ہو کے یہ بتا دیے کہ اس نے جو کام کیا وہ مثالی ہے. ایسا مثالی ہے کہ خود ضرورت ہونے پر دوسرے کو ترجیح دے رہا ہوں پریفرنس ان کو پریفرنس دے رہے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ صفات تھے ہمارے بزرگوں کے. انہوں بھی خوش ہو گئے. انہوں بولے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ ذکر میری خدمت قبول ہو گئی. اچھا نہ وہ صحابہ کے بولے نہ ان کے بیٹے بولے نہ ان کی بیوی بولی آ کے. سرکار کو کیسے معلوم ہوا؟ سرکار پر اللہ کی وحی آئی اور اللہ نے فرمایا حبیب آپ کے مہمان کو جو انہوں نے کھلایا نا جو کیا سب بتا دیا سرکار کو اللہ تعالیٰ. تو سرکار فرمانے لگے تمہارے اس عمل سے اللہ خوش ہو گیا راضی ہو گیا. اس سے بڑھ کر کیا کروں؟ واہ واہ واہ. اس کے بعد فرمائیں آخری آیت کا آخری تھوڑا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو کوئی اپنے نفس کے شح سے بچا لیا گیا. میں شح کیا عرض کرتا ہوں وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے کامیابی پانے والے. فلاح کس کو کہتے ہیں؟ حی علی الصلاح نماز پڑھو. حی علی الفلاح فلاح کیا ہوتی ہے؟ فلاح کامیابی کو کہتے ہیں لیکن کامیابی کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. کوئی بندہ بچہ چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے کامیابی ہے کہ انہیں جا کے پوئم یاد کر لے کے جائے وہی بڑی کامیابی اس کی. فرسٹ سیکنڈ کا بچہ ہے ایگزام میں پاس ہوگا کامیابی جی نہیں. بڑے آدمی کی بڑی کامیابی ہوتی. یہ سب کامیابیاں دنیا کی ہیں لیکن فلاح میں جو میننگ ہے اس کے بارے میں علماء نے فرمایا فلاح کہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو کہتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے جو کوئی اپنے نفس کے شوق سے بچا لیا گیا وہ بڑا کامیاب ہے. مفلحون کامیابی پانے والا ہے. تو یہ شوق کیا ہوتا ہے؟ شوق یہی لالچ شوق حرص شوق کنجوسی عربی ورڈ ہے اس کا معنی یہ ہے. تو کنجوسی لالچ یہ سب چیزیں بہت سخت ناپسندیدہ ہیں اللہ رسول کے پاس. بس میرے کو نہیں جانا میرا مائٹ کھا لینا مائٹ سجانا دوسرے کا مر جانا
یہ جو میچ ہے نا یہ تبدیلی لانا پڑے گا اس کے اندر. اب آپ کو ایک اور واقعہ مشہور واقعہ ہے حدیث میں ہے وہ سناتا ہوں. یہ تو گھر کو لے کھانا کھلایا نا. ایک مرتبہ جنگ ہو رہی تھی. جنگ میں ایک صحابی زخمی ہو گئے. اب زخمی ہونے والوں کو لا کے ایک جگہ لٹایا جاتا تھا تو کچھ لوگ پانی پلانے کے لیے بھی رہتے تھے. تو بولے ارے بھائی میرا ایک چچرا بھائی بھی گیا تھا زخمی ہو گیا کیا دیکھیں جا کے دیکھے تو ارے زخمی پڑا ہوا ہے بہت زخمی ہے. اب اس کی ایسا دکھ رہا کہ بہت خون بہے گا کیا ہوتا کہ بولے کچھ خدمت کریں بھائی پانی پلاؤں پانی لے کے آؤں. اشارہ کرے ہاؤ. اب انہوں بھاگے فوج پانی لے کے. یہ واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے. پانی لے کے پہنچے. جب ان کے پاس جا رہے تھے تو بازو سے ایک اور بندے نے اسی مقام پر جو زخمی پڑے ہوئے تھے اس نے آواز لگائی کرانے لگا کیلنے لگا تکلیف سے میں مرے جا رہا ہوں کوئی ہے پانی پلائے. تو یہ جو پہلے والے صاحب تھے انہوں نے کہا کہ تم مجھے پانی پلانا چاہ رہے تھے پہلے اس کو پلاؤ شاید اس کو میرے سے زیادہ ضرورت ہو. یہاں تو پہلے میں تو آدمی زخمی پڑا ہوا ہے زخمی حالت میں بھی اپنے دوسرے کے لیے فکر کر ان کو پہلے پلانا. جب وہ وہاں پہنچے پانی پلانے کے لیے اس واقعے میں بتایا گیا کہ جب وہ دوسرے والے صاحب نے پہنچے تو انہی کے پاس سے ایک اور شخص نے آواز لگائی میں مر رہا ہوں مجھے ایک گھٹ پانی پلا دے. تو انہوں بولے ان کو پلانا چاہ رہے تھے. وہ دوسرے والے صاحب بولے اشارہ کریں اس کو پلاؤ پہلے شاید اس کو میرے سے زیادہ ضرورت ہے. لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ یہ صحابہ موصوف جو پانی لے کے پہلے فرسٹ کنے گئے پھر سیکنڈ کنے گئے تھرڈ کنے ان کو بھیجایا گیا سیکنڈ والے صاحب نے. تو تھرڈ کنے جانے وہاں گئے تک ان کا دم تک گیا دم نکل گیا ان کا. ارے بولے چلو اس کو تو کریں پلٹ گیا تک سیکنڈ کا بھی نکل گیا. پھر بولے سیکنڈ تو چلے گیا تھرڈ بھی گیا سیکنڈ میرا بھائی تیسرا بھائی وہاں آئے تک اس کا بھی دم نکل گیا. اب آپ بولیں گے سوچ سکتے ہو جن کا ایمان تازہ ہوگا سن کے. لیکن کوئی بندہ ہو سکتا ارے بھائی اتنی نادا نہیں کرے ہوں کوئی ایک تو بچ جاتا تھا نا پیلا کرنا تھا پانی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پانی پینا نہیں پینا وہ الگ بات ہے. لیکن ان بندوں نے ان پیارے بندوں نے ایثار سیکریفائز اور پریفرنس کا جو دوسروں کو پریفرنس دینے کا جو مظاہرہ تھا وہ بتایا. بھائی موت کا تو وقت لکھا ہوا ہے پانی پیے تو بھی مرتے نہیں پیے تو مرتے ضروری ہے پیے تو بچ جانا بلکہ. تو انہوں نے مرتے بھی میں یہ نوجوانوں سے گزارش کروں گا یہ بات پر غور کریں مرتے بھی انہوں نے اپنے عمل سے یہ سبق دیا کہ ہم مر جانا پسند کریں گے لیکن ہمارے آقا نے ہمیں جو تہذیب سکھائی ہے اس سے کبھی نہیں منہ نہیں مڑیں گے. ہم مر جائیں گے لیکن ایثار نہیں چھوڑیں گے. ہم مر جائیں گے اپنا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. ہم مر جائیں گے لیکن ہمارے تعلیمات نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے اس سے پیغام. دیکھو سب تین چلے لیکن چھیلے چھپٹے نہیں ایثار. تو میرے بھائی میرے دوست میرے بزرگوں آپ کی خدمت میں آج کی نایات کے ذریعے سے میں یہی عرض کروں گا کہ ہمارے اندر یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں ہاں اوپر پہ دھبا لگتا ہے پوچھ لیتے ہیں صاف کر لیتے داڑھی سے بھائی صابن لگائیں گے آئنٹمنٹ لگائیں گے دھبا نکال لیں گے. لیکن جو دھبے اخلاق کے ہمارے اندر پڑے ہوئے ہیں غیر تو غیر کئی مقامات پر تو بھائی اپنے بڑے بھائی کا ادب نہیں کر رہا والد کا ادب نہیں کر رہا اس کو سنا نہیں رہا. اور دل میں خود غرضی طمع لالچ حرص اتنی آ گئی ہے کہ میں یہ دوں گا تو کیسا چلے نہیں اپنے دل کی اس گندی صفت سے اگر ہم اپنے آپ کو بچا لیے تو مفلحین میں شامل ہو جائیں گے. بس یہ سوچ رہا ہے کھانا آپ کوشش کیجئے میں بھی کوشش کرتا ہوں آپ بھی کوشش کیجیے کہ حضور کے تعلیمات کا کتنا پیارا آج بہترین نمونہ آپ نے دیکھا کہ بندہ کھانا کھانے سے پہلے حضور ہاں کہیں
سفر پہ جا رہے ہیں، تھوڑا برداشت کرو تکلیف، لیکن دیکھو آپ سے بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، رشتے میں بڑے ہیں، کوئی ہو صاحب، ارے آپ ہم آج ہر معاملے میں ہندو مسلم بہت کرنا لوگوں کو آ گیا ہے، لیکن میں آپ سے بتاؤں ہر شخص کے دل میں انسانیت کا ہمدردی کا جذبہ رکھا گیا تھا. آپ نے جذبہ بتانا چھوڑ دیے. پہلے شیر و شکر رہتے تھے، انہوں اپنے طریقے میں اپنے طریقے میں. آج ہم ان کو مار دھاڑ توڑ پھوڑ سے اپنا نہیں بنا سکتے. ہمارے بزرگوں نے ان کو اپنا کیسے بنایا؟ ذرا وہ کی جائے. ہمارے بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے کونے کونے میں چپے چپے میں اسلام پھیلایا. کیسے؟ تلوار کے زور پہ نہیں، مار دھاڑ کے نہیں، ان کی فکر کر کے، ان کی مدد کر کے، ان کو خوش کر کے، ان کی مزاج پوچھ کے. آپ کو معلوم ہے ابھی میں آپ کے خود دیکھا، یہی نہیں ہر مسجد کا وہ حال ہے، کئی مقامات پر خواتین، غیر مسلم خواتین اپنے بچوں کو یہاں لے کر کے آتی ہیں. نمازی جاتے آتے پڑھ کے پھونک دینا. مطلب ان کے دماغ میں یہ ہے کہ یہاں سے جو لوگ نکل رہے ہیں اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اور ہمارے علماء، ہمارے بزرگان دین کبھی پھونکنے کے لیے نہیں سوچے میں اس کے ساتھ پھونکوں، انہیں یہ ہے انہیں وہ ہے. نہیں صاحب، آپ چل رہے چلتے تھے، راستے میں کوئی گر گیا تو اب تھوڑا آ رہا دماغ میں، انہیں اپنا ہے، اپنا تو اٹھائیں گے نہیں. آپ کی نیت، آپ کا دل اگر صاف ہو تو ضرور آپ کا اثر اس کے دل میں پڑے گا. ایک واقعہ سناتا ہوں میں، میرے یعنی قریب ایک صاحب باسط صاحب ہوتا نا، انہوں لیکچر ہے کالج میں. خود غرضی کی اس دنیا میں اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے نا، جتنی کرناتی کے لیے، تو یقیناً اس کے دل میں آپ کی محبت کا جذبہ پیدا ہوگا. تو وہ میرے ملاقاتی ہیں، ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، پہلے دوست تھے اب تو پیر بھائی بن گئے. ہندی کے لیکچرر ہیں، وہ اکثر اسکولز کالجز میں پڑھاتے ہیں. وہاں زیادہ تر غیر مسلم ہوتے ہیں پڑھنے پڑھانے میں، لیکن ہر استاد کے چاہیے، ہر بچے کے چاہیے. وجہ کیا ہے؟ ان کا اخلاق. ان کا کوئی مذہبی رسم اختیار نہیں کرتے. بتاتے ہیں ایک مرتبہ صاحب میں کیا بولوں، پورا اسکول اور سب لوگ میری یہ اتنی وہ کرے، ہوا یہ کہ انہوں وہاں پہنچے تو اسٹاف روم رہتا ہے. واقعہ نگاری نہیں، خالی اس میں جو چیز سیکھی ہے، اسٹاف روم رہتا ہے ہر اسکول کالج میں جہاں پہ ٹیچرز آ کے بیٹھتے ہیں. تو وہاں ایک ذرا ایجڈ پرسن ہے، غیر مسلم ہے، انہوں بول رہے ہیں کل لیتے بیٹھے ہوئے ہیں. اس اسٹاف روم میں آنے والے کئی ٹیچرز ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں رہا، ارے میرے کو کلاس ہے، ارے وہ بات کرتے چلے جا رہے ہیں، انہیں تھوڑا پاس جانا. یہ صاحب جیسے انٹر ہوئی، ان کو پارٹ ٹائم میں چلتے ہیں، گئے جا کے تو کیوں کیا ہوا نا کیا ہوا، تو بولے نہیں بھائی طبیعت میری بے چین ہوئی پڑی ایسا. ٹھیک ہے بول کے آگے پھر جا کے اس کو جو ہے او آر ایس لا کے پلانے کے بعد بولے کیسی طرح نہیں ویسی چھوڑی. تو ان کی کلاس کا ٹائم ہو رہا، ان کو کلاس لینا ہے. انہوں بولے ایسی کی تیسی کلاس بول کے آٹو لے کے آ کے اس کو بٹھا کے دواخانے کو لے کے گئے. دواخانے کو لے آ کے ڈاکٹر نے چیک اپ کرائے. یہ ریئل ہوا سب واقعہ ہے. چیک اپ کرانے کے بعد میں ڈاکٹر بلا کے تھے، ان کو ہارٹ اٹیک آیا، تھوڑا 5 منٹ لیٹ کرتے تھے مر جاتے تھے. اب وہ کیا کریں، کوئی بھی اللہ کا بندہ انسان. اس کے فون کر کے انہیں بیوی بچوں کو بلا لیا، آپ سب ہو گیا. ہونے کے بعد میں اس کے بیوی بچے، خیر ان لوگوں کا طریقہ ویسی ہے، ان کو بھگوان بول کہتے ہیں. ارے میں بھگوان نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں آپ کی طرح. وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو جو کرنا تھا کر دیا. دوسرے دن میں جب میں گیا تو پورا اسکول کے پورے بچے ان کو کھڑے کے سلوٹ کریں گے. سر ہم دیکھ رہے تھے وہاں پہ کئی لوگ آ رہے جا رہے ہیں، کسی کے دل میں ہمدردی پیدا نہیں ہوئی. آپ آئے، آپ آ کے کرے. ویسے ان کو گاڑی والے ٹوپی والے بھی نہیں بیچارے آرام سے اتنی ہے، لیکن ان کے دل میں ہمدردی تھی. وہ یہ نہیں سوچے انہیں مسلمان ہیں انہیں نہیں غیر مسلم ہیں بس. حالانکہ ان کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو پیٹرول لگانا پڑ رہا، ان کو آٹو لگانا پڑ رہا، ان کو کلاس جانے سے ان کے پیسے کٹیں گے. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے انہوں نے بولے نہیں پہلے ان نزدیک کی فکر کرنا. تو اس کے گھر آنے والے پورے بچے سب بول گئے. تو ان سب لوگوں کو ان سے محبت ہوئی نہیں.
بے شک ہوتی، کیسا نہیں ہوتی، ہوتی جو ہوتی. اب لوگ زہر پھیلانا چاہ رہے ہیں یہ الگ بات ہے. تو ہم اپنی زندگیوں میں کھانا کھاتے وقت، راستہ چلتے وقت، دعوت میں کھانا کھا رہے ہیں یا بس میں جا رہے ہیں، یہ دیکھیے آپ کے بڑوں کی توقیر، ان کی تعظیم، ان کا ادب کرنا ہمارے دین سے. یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان ہے تو ادب کرو. ان کی ارشاد سب کو معلوم ہے، لیس منا من لم یعقر کبیرنا. ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا ریسپیکٹ نہ کرے. یہ چیزیں نہیں سکھائی جا رہی صاحب. آج کل میں آپ سے بولوں، اپنی بات ختم کر رہا ہوں، آج کل ایجوکیشن لیول بڑھ گیا، علم بہت ہے، تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے. بڑے بڑے ڈگریاں والے دھوکے دے رہے ہیں، بڑے بڑے ڈگریاں والے خود غرضی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بڑے بڑے ڈگریاں. کبھی اچھے خاندان کے کم پڑھے لکھے لوگ بھی بڑے آداب و اخلاق کا ایسا مظاہرہ کر رہے ہیں، لوگ دیکھ کے خوش ہو جاتے. تو ہمارے اندر اب ان سب باتوں کا خلاصہ ہے کہ ہمارے اندر اس طرح کی جو خرابیاں ہیں ان کو نکال باہر کرنا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک ہوتی کنجوسی، ایک ہوتی ہرس، اور کیا کرتے ہیں خبر میں لے آتے ہیں. الیگزینڈر نام سنیں آپ لوگ، الیگزینڈر سکندر مرنے سے پہلے لوگوں کو وصیت کرا کرتے، میں جب مر جاؤں تو میرے کفن میں سے میرے ہاتھاں ایسا باہر خالی رکھنا ہوگا. ایسا کیوں؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ دنیا میں آدمی کتنا بھی کما لے، جاتے وقت تو خالی ہاتھ چلتا ہوگا، کچھ لے کے جانا نہیں. اور ایک بات یاد رکھ لیجیے، یہ بات بہت اہم ہے. اگر آپ نیکی، تقویٰ، پرہیزگاری بچوں کو سکھا کے، نیکی کے ساتھ کما کے، اچھا خدمت کر کے، رشتہ داری نبھا کے، اللہ رسول کی اطاعت فرمانبرداری کر کے سکھا کے جائیں گے تو یہ بچے آپ کے جانے کے بعد سب مل کے خوش رہیں گے. اور اگر غلط طریقے سے کمائیں گے، جمائیں گے اور لٹائیں گے یا ڈبائیں گے کسی کو، تو یہ بات یاد رکھیے آپ تو چلے جائیں گے، آپ کے جانے کے بعد اولادوں میں لڑائی ہوتے رہیں گے. میرے کو یہ نہیں ملا، میرے کو یہ نہیں ملا، میرے کو یہ نہیں ملا، میرے کو یہ نہیں ملا. اگر ایثار کا جذبہ رہا، ٹھیک ہے میں میرا بھائی پیارا نا، وہ بھی اچھی ساتھ سنی. درس قرآن ہے، لیکن یہ اس کی وجہ کیا ہے، مطلب اس کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں. ہم اپنے آپ کو، میں میرے آپ کو خود سمجھ لے رہا ہوں. ایک گھر کا واقعہ ہے، ریئل واقعہ ہے. ایک گھر میں بھائی اور 2-3 بہنیں تھی. بھائیوں میں ان کے بزرگ کے جانے کے بعد گھر کا بٹوارا ہونے لگا. تو بھائی صاحب کیا کریں معلوم، یہ رکھے دیجیے، اس کے ادھر نہیں آنا، ادھر جاؤ، تم وہاں جاؤ. پورے خاندان والے دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ ناانصافی کر رہا ہے. میں نے کہا ہمارا وہ تو ویسے دے دوں. بولے بھائی ہمارا بھی تو نہیں، اس کے اندر نہیں آنا ادھر. اللہ اکبر. اس وقت جتنے لوگ تھے، سنی بہت کام کی بات ہو، بچے بوڑھے سب سنی اور سنائیے لوگوں کو واقعات تھی. اس کے بعد کیا ہوا، یہ ریئل واقعہ ہے. اس کے بعد کیا ہوا، جب یہ بات ہوئی میں نے بولے ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں. تو رشتے دار جو دونوں کے رشتے دار ہیں وہ لوگ کیا بولے، دیکھو تمہارا بھائی تمہارے زمین لے رہا، تمہیں حق نہیں دے رہا، تم سیدھا ایک کام کرو، کیس کرو اس کے اوپر، اس کا سب معاملہ سیدھا ہوا تھا. انہوں نے بولے میں کیس نہیں کرتی. ارے کیوں، حق نہیں تھا آپ کو، کیس کرو، عدالت سے لو. تو انہوں نے کیا بولے معلوم، وہ محترمہ بولے دیکھو لوگوں کے کئی زمیناں غیرہ قبضہ کر لیتے، یہ تو میرا بھائی دیا تو کیا ہوا جاتا ہو، مگر میں عدالت کو نہیں جاؤں گی. رشتے دار اچکا رہے تھے. بولے اگر میں عدالت کو چلے گئی تو میرا بھائی کھو جائے گا، عدالت کو لے جاتی ہے. ہمارا سوال دینے والا کون ہے، اس کو میرے کو دینے والا کون ہے، اللہ ہے. میرے کو دینے والا اللہ ہے، میں اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتی. یہ آ کر میں لے گیا ٹھیک ہے، میں اپنے بھائی کو لے لوں، لیکن اتنی زمین کو اگر میں چھوڑوں گی تو میری یقین ہے میرا رب مجھے ایسا نوازیں گا، میرے ہر بچے کا ذاتی گھر رہے گا. اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کہ آج وہ خاتون دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن اس خاتون کے ہر بچے کا اپنا ایک ذاتی گھر ہے.
کوئی لوگ پڑھ کرنے سے مانا سنی دعا ہے. تو دینے والا کون ہے صاحب؟ دینے والا تو اللہ ہے. تعلقات باقی ہے, بھائی بہن کے تعلقات باقی تھے, دونوں بھی چلے گئے, لیکن کہنا یہ ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں جو میرے ہاتھ میں میں یہ لیا تو جب سب کچھ ہے, اگر یہ چھوڑ دیا تو گیا. نہیں جی بھائی, چھوڑو, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو آج لینے والا ہے یہ کچھ دنوں کے بعد کچھ سال بعد مر جائے گا, لیکن تمہیں کو جو دینے والا ہے کبھی مرنے والا نہیں ہے, انہیں ہمیشہ رہنے والا ہے. ہم یہ نہیں سوچ رہے. ایک صاحب آخر تو واقعہ یاد آتے جا رہے ہیں. ایک صاحب بہت مال والے, پیسے والے, دولت والے, ان کیا کرنے والے اچانک بیٹھے بیٹھے کیسے کیسے بےچینی شروع ہوئی. شام کا وقت ہے, بےچینی میں کیا کرے, نکلے ٹہلے رہے, کیسا کہ دکھ رہا, کیسا دکھ رہا. اس کے بعد کیا کرنے والوں جان تو نماز تک پڑھ لیں گے. نماز پڑھنے کے مسجد میں آئے تک نماز تو ہو گئی تھی, پڑھ لیے, بےچینی ہوئی, پیسے سے جن میں ہے تھوڑے وقت. اس دوران دیکھیے کہ مسجد میں سے سب لوگ چلے گئے ہیں, ایک صاحب قبلے کی طرف مخ کر کے نماز میں مصروف ہیں اور کچھ رو لے رہے ہیں, پڑھا لے رہے ہیں, کیا کر لے رہے ہیں. تو انہوں کیا کریں معلوم, جا کر بھائی میرا دل بھر آپ کو تحفہ دینا, رکھ لے کے دیکھیے, رکھ لے کے پھر تھوڑی دیر دعا کرے. دعا کر کے اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے بول کے انہوں اٹھ کے جا رہے تھے. انہوں محسوس کرے کہ اب تک جو میری طرح بےچین ہوئی تھی وہ بےچینی ختم ہو گئی. مطلب اللہ تعالیٰ یہ بندے کو پیسے دلانے کے واسطے نہیں وہاں سے ملایا بے چین کر کے. اب اس کا اینڈ سنیے, جب انہوں شکر اللہ کا ادا کر کے واپس جا رہے تھے تو یہ صاحب ملے. بولے صاحب میرے کو ایسا معلوم ہو رہا آپ اللہ کے کوئی نیک بندے ہیں شاید. دیکھیے میرا ایک کارڈ ہے, یہ کارڈ رکھیے, آپ کو جب بھی ضرورت پڑی, پیسے کی کمی نہیں میرے پاس, یہ میرا کارڈ رکھیے, آپ کو جب بھی پیسے کی ضرورت پڑی بولیے میں آپ کی خدمت کر دیتا ہوں. بلینک چیک دے رہا ہوں میں, ضرورت نہیں ہے. بولے ارے اس میں میرا نمبر کبھی ضرورت نہیں ہے بابا. بولے جب میں نے ووٹ اصراف کرنے لگا آپ کیوں نہیں لے رہی, اتنا اچھا چارج دے رہا ہوں آپ کو. تو بولے میرے کو تمہارے نمبر کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے فون نمبر کی میرے کو ضرورت نہیں ہے, میرے پاس اس کا نمبر ہے جس نے تمہیں بے چین کر کے یہاں بھجایا ہے. میں جو بولوں گا اللہ کو بولوں گا, تمہارے پاس جانے والے ہیں, لیکن اللہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے. میں اس کو بولوں گا, انہیں اسباب بنائیں گا, اسباب بنائے گا تو اللہ ہی نا صاحب. ہمارا اللہ پر بھروسہ کم ہوتے جا. اللہ پہ مضبوط بھروسہ رکھیے, ایک دوسرے کی مدد کیجیے, محبت بھائی چارے کی پھیلائیے, اور یہی ہمارے دین کی سچی تعلیمات کا. اس مہینے میں آپ ایک بات آپ اور یاد دلا دوں کہ ان لوگوں نے کیسی اللہ سے محبت کی. اللہ والے اپنے اعمال, افعال اور اپنے کردار, اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کرے. ہندوستان بھر میں, سارے ہندوستان میں اولیاء کرام پھیلے ہوئے ہیں, اور اولیاء کرام میں جو سب سے پہلے آیا آپ کو معلوم ہے غیر نواز ہیں. آپ نے کیا لوگوں کی تلوار سے بدلا, لوگوں کو پیار سے بدلا, اخلاق سے بدلا, اور پھر وہ سلسلہ آگے بڑھا تو اولیاء کرام کا سلسلہ آپ کے ذریعے کئی لوگ, ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے. پھر آپ کے بعد آپ کے جانشین کا دور آیا, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. پھر آپ کے بعد ایک اور اللہ والے بزرگ ہیں چشتیہ سلسلے کے, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر. پھر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ مشہور آپ کو معلوم ہے, ایک تو حضرت صابر کلیمی ہیں, دوسرے حضرت نظام الدولیا ہیں رحمۃ اللہ. اتنے سارے لیکن آج بھی دنیا یاد کرتی ہے. کیوں؟ دنیا سے لا تعلق, لیکن دنیا والوں کی ضرورت پوری کرتے تھے, دعائیں دیتے تھے, اپنا پرایا نہیں دیتے تھے, بس محبت محبت محبت. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, محبت کا پیغام پہنچاتے رہیے. اس کے بعد پھر آپ کے مرید و خلیفہ تھے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی, چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ, اور ان کے مرید و خلیفہ جن کی یاد ہمیں اس مہینے میں کثرت سے آتی ہے, جن کو ہم پیار سے محبت سے, نام تو اصل ان کا ابو الفتح صدر الدین سید محمد حسینی ہے, لیکن اس نام سے کم لوگ واقف ہیں, اور ان کے ٹائٹل سے بہت سے لوگ واقف ہیں. ان کا ہم جب بھی تذکرہ کرتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں بندہ نواز یہ سدراز, جو گلبرگہ شریف میں آرام فرما رہے ہیں. کیا خاص بات ہے, 620 سال ہو گئے آپ کا وصال ہو گیا, اب تک نہیں بات کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, اللہ کے لیے جیتے ہیں, اللہ بھی ان کا نام ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیتا ہے. ان کے فیض و برکات
روحانیت، علمیت، اب اس کے اوپر بہت کچھ لمبا کہا جا سکتا ہے، لیکن میں نے تبرکن ان کا کچھ تذکرہ کیا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں جو دین پہنچا ہے ان اولیاء اللہ سے پہنچا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آپ کے دربار میں آتے دعائیں لے کے جاتے تھے، اس لیے کہنے والے نے کہا بادشاہ دین و دنیا تعبد بندہ نواز، بندہ نواز صرف دنیا کے یا صرف دین کے نہیں، آپ دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، دین بھی بادشاہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اللہ والوں کے چاہنے والوں میں پیدا کیا ہے۔ اب آخر میں اللہ سے دعا کریں گے، دعا کرنے سے پہلے ایک مجھے فقہی مسئلہ یاد آیا، وہ سن لیجیے۔ فقہ کا مسئلہ، ہم دیکھ رہے ہیں کھانا کھانے سے پہلے اکثر لوگ ہاتھ دھوتے ہیں، اچھا ہے دھونا چاہیے، کھانا کھانے کے بعد بھی دھوتے ہیں، دھونا چاہیے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے تو ہاتھ دھو کے پوچھیں گے نہیں۔ کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیں گے تو ہاتھ دھو کے کچے ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیں گے، آپ ہاتھ دھو کے پوچھیں گے نہیں۔ ہاتھ دھو کے پھر آپ ٹاول سے پوچھ رہے ہیں یا ٹیشو پیپر لے رہے ہیں، آپ نہیں، ہاتھ دھوئے کھانے سے پہلے تو ہاتھ دھو کے اس کچے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ البتہ کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئیں گے اس ہاتھ کو آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھنا چاہیے، وہ بات ہے ٹیشو سے پوچھیں یا توال سے پوچھیں، دستی سے پوچھیں، یہ فقہی مسئلہ تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے۔ ہم نے پچھلے نشست میں انبیاء کرام کے واقعات کے متعلق سنا تھا، آج ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو بڑے صحابہ کرام ہیں ان کی جو صفات تھی، ان کے ایثار، ان کی قربانی اور ان کے سیکریفائس کے جذبے کو آج ہم نے سنا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا جو پڑھا گیا سنا گیا اسے قبول فرما، کہنے سننے اور پڑھنے پڑھانے کے دوران ہم سے جو کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، لغزش خطا ہوئی ہے اسے معاف فرما دے، اور ہمارے اندر جو گندگی ہے ہمارے دلوں میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، مولا اس کو پاکیزگی میں تبدیل فرما دے، ظاہر باطن پاک صاف فرما دے، ہمیں عبادات کا ذوق عطا فرما، تیری فرما برداری، تیرے حبیب پاک کی فرما برداری کی توفیق دے، اپنے بڑوں کا، والدین کا ادب کرنے، خیال رکھنے، ان کی فکر کرنے، اور اپنی سے عمر سے بڑے جو افراد و خواتین ہیں ان کا ریسپیکٹ کرنے اور ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اس محفل میں جتنے حاضر ہیں سب کی حاضری قبول فرما لے، اور جس نے جو نیت کی ہے دعا کے لیے سب کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بہت سارے لوگ حج کے لیے گئے ہوئے، مولا ان کے حج کی منزلیں آسان فرما دے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں مولا کہ ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان قائم رہے، اور ظالموں اور طرح طرح کے غلط سوچ رکھنے والوں کو مولا کمزور کر دے، جو انصاف پسند ہیں ان کو مضبوطی عطا فرما، اور ظالمین کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، دنیا آخرت کی بھلائی ہمیں سرفراز فرما۔ یا اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما، اسلام پر قائم رکھ، اور وقت آخر زبانوں پر کلمہ جاری فرما، مرحومین کی مغفرت فرما دے، اور جتنے گھروں میں بے برکتی ہے مولا برکتیں نازل فرما، جن بچیوں کے شادیوں کے مرحلے رکے ہوئے ہیں ان کی شادیوں کے مرحلے آسان فرما دے، شادی شدہ لوگوں کو خوشحال زندگی عطا فرما۔ ہمارے اندر اخلاق کی کمی ہو گئی مولا، اخلاق و کردار کی پاکیزگی عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے زبانوں پر کلمہ جاری فرما، حضور کا جلوہ دکھا، اور ہم سب کو نیک لوگوں میں جلا، نیک لوگوں میں اٹھا، ہم سب کی مغفرت فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب پاک کی محبت سے ہمارے ظاہر باطن کو اجلا فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، ہمیں قرآن پڑھنے سننے سنانے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کھڑے ہوئے